السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو بایومیڈیکل لیبارٹری۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ پائیکیلوسائٹوسس پیریپرل سمیئر ایگزامینیشن پارٹ 2۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ پائیکیلوسائٹوسس کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، کون سے کنڈیشن میں کون سے ایب نارمل سیلز پیریپرل سمیئر میں نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو نارمل آر بی سی کا جو سٹرکچر ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو نارمل آر بی سیز بائیکن کے وہ ڈیسک شیپ 7 to 8 مائکرومیٹر ہوتے ہیں۔ جو سنٹر ہے اس کا جو ہے اوپری ہوتے ہیں، اور اس کی جو سائٹوپلازم موسٹلی ہوتے ہیں وہ ہیموگلوبینائز ہوتے ہیں، جو کہ آپ جب سٹینڈ کرتے ہیں تو موسٹلی پینک نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری ایسی سچویشن ہے جس میں آر بی سی، ایسے کنڈیشن ہے، ایسے ڈیزیز ہے جس میں آر بی سی کی جو شیپ ہے وہ ویرائی ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پائیکیلوسائٹوسس، جو کہ ایب نارمل شیپ ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، جس میں ٹیئر ڈراپ موسٹلی نوٹ کیا جاتا ہے، ٹارگیٹ سیلز، ویلوسائٹ جو کہ ڈفرینٹ ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اسٹومیٹوسائٹ ہوتے ہیں، ایکینتوسائٹ، ایکینوسائٹ، سکل سیلز، پراگمنٹڈ، کرینیٹڈ، جو کہ ساری اس پکچر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بیزوپیلک اسٹیپلنگ آگے میں مائکروسکوپ سے جو میں نے ویڈیو کی ہے اس میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح یہ نظر آتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ اسکرین پہ جو سلائیڈ نظر آ رہا ہے، اس میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ پلیٹ یعنی جو ایلانگیٹڈ سیلز ہے، نارمل سیلز سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایرو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جو کہ سنٹر اس کی کیا ہے، خالی ہے، اور 6 to 8 مائکرومیٹر اس کی ڈائیمیٹر ہے۔ اگر آپ لوگ ایسے 10% آف دا پیڈ میں ایب نارمل سیلز نوٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو پائیکیلوسائٹوسس کہتے ہیں، اور پھر ہم اس کو گریڈ کرتے ہیں 1+, 2+, 3+، اس طرح 4+، اس کو ہم آگے کیا کرتے ہیں، گریڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ آر دا مین کازیٹیو ایجنٹ، جو کہ اس کی جو ویریشن ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ایلانگیٹڈ سیلز تھے، اب اس کے بعد جو ٹارگیٹ سیلز ہے، ٹیئر ڈراپ سیلز ہے، اویل میکروسائٹس ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو آر بی سی کی شیپ ہے، اس میں یہ جو چینجز آ جاتے ہیں، تو یہ کون سے ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ چینجز آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انٹرنل، ایکسٹرنل۔ انٹرنل میں جو ہے میوٹیشنز تھا، میوٹیشنز کی وجہ سے جو کہ جینیٹک ویریشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ چینجز آ جاتے ہیں۔ اس میں سکل سیلز ہے، ایک جینیٹک ڈیزیز ہے جس میں آر بی سی جو ہوتے ہیں ایلانگیٹڈ اسپیکولیٹڈ شیپ، جس کو ہم پھر سکل سیل کہتے ہیں۔ اس طرح انٹرنل چینجز جو ہو جاتی ہے، اس میں ایک تیلیسیمیا ہے جو کہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے، اس کی وجہ سے بھی آر بی سی کے مارپالوجی میں چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ موسٹلی اس کنڈیشن میں ہم نوٹ کرتے ہیں ٹارگیٹ سیلز کو۔ اس طرح ہیریڈیٹری اسپیروسائٹوسس جو کہ ایک انٹرنل جینیٹک کاز ہے، آر بی سی مارپالوجیز میں چینجز ہو جاتے ہیں، اور موسٹلی ہمیں اسپیروسائٹ نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے موسٹلی پائرویٹ کائنیز ڈیفیشنسی، جس میں ہم ایکینوسائٹس اور بار سیلز نوٹ کرتے ہیں۔ کڈنی ڈیزیز میں بھی اس طرح سیلز نظر آ جاتا ہے۔ ہیریڈیٹری ایلیپٹوسائٹوسس بھی ایک انٹرنل جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس میں ہم ایلیپٹوسائٹ نوٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ہے G6PD ڈیفیشنسی، جس میں مائکروسپیروسائٹ اینڈ بائٹ سیلز نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی انٹرنل فیکٹر، انٹرنل جو کہ موسٹلی میوٹیشن کی وجہ سے آر بی سی میں چینجز آ جاتے ہیں۔ میکلاڈ سنڈروم ہے جو کہ جس میں ایکینتوسائٹ موسٹلی نظر آ جاتے ہیں، جس کو ہم اسپر سیلز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکوائرڈ کاز بھی ہو سکتا ہے پائیکیلوسائٹوسس کا، آر بی سی کی جو شیپ ویریشن ہے۔ ایکوائرڈ بیسیکلی جو ڈفرینٹ جو ایکسٹرنل جو انوائرمنٹل کازز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، جس میں آئرن کی کمی آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آر بی سی کی جو شیپ ہے اس میں ویریشن آ جاتا ہے۔ میگلوبلاسٹک انیمیا ہے، جس میں B12 ڈیفیشنسی کی وجہ سے آر بی سی کی مارپالوجیز میں چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم ڈیٹیل سے پھر آگے جو اسمیئر ہم ڈسکس کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں ان کی جو کازز ہے اور سیل کی جو شیپ ہے
اس انیمیا سے ریلیٹڈ وہ ہم ڈسکس کریں گے. آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا بھی ایک کاز ہے, ایکسٹرنل کاز ہے, جو کہ آر بی سی شیپ ویرایا ہو جاتا ہے, جس میں ہم فریگمنٹڈ سیلز بہت سارے نوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے کازز ہے, جس طرح ہمارے ساتھ ہو گیا لیور اینڈ کڈنی ڈیزیز, اس میں بھی آر بی سی کی شیپ میں ویریشن نوٹ کیا جاتا ہے. بہت سارے ایکینوسائٹس, ایکینتھوسائٹس, ٹارگٹ سیلز نوٹ کیا جاتا ہے لیور ڈیزیز میں, اور ساتھ ساتھ کڈنی ڈیزیز میں. الکوہلک ریلیٹڈ لیور ڈیزیز میں بھی آر بی سی کے مارفالوجی میں چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم پیراپلاسمیرز میں ایکینتھوسائٹ کو کیا کرتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مائلوفائبروسس بھی ایک کنڈیشن ہے, ایک ڈیزیز ہے, جس میں ہم بہت سارے ٹیئر ڈراپ سیلز نوٹ کرتے ہیں, جو کہ یہ بھی ایک شیپ ویریشن ہے آر بی سیز کی مارفالوجی میں. لیڈ پوائزننگ ہے, اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, آر بی سی کی مارفالوجیز میں ویریشن نوٹ کرتے ہیں. تو اس ساری ویریشن کو ایک ٹرم ہیماٹالوجی میں یوز کیا جاتا ہے, اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں, پائیکیلوسائٹوسس کہتے ہیں. ہوپ دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ دا ٹرم. اس کے علاوہ انفیکشن میں بہت سارے ایسے انفیکشن ہیں جس کی وجہ سے آر بی سیز کی مارفالوجی میں چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر کیا ہو جاتا ہے, اس کے ریلیٹڈ جو انفیکشن سے ریلیٹڈ چینجز ہوتے ہیں, اور پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ آپ پیراپلاسمیرز سے پائیکیلوسائٹوسس کو رپورٹ کس طرح کریں گے. تو یاد رکھیے, اگر آپ فیلڈ کی جب آپ آبزرویشن کرتے ہیں پر فیلڈ, اور پر فیلڈ میں آپ 3 to 5 آر بی سیز ایب نارمل نوٹ کرتے ہیں, تو اس کو 1+ رپورٹ کیا جاتا ہے. اگر 5 سے 10 تو 2+, اور 10 سے اباؤ ہے تو 3+, اور 15 سے اباؤ ہے تو 4+. ہم کیا کرتے ہیں, پھر اس کو گریڈ کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں. تو دیٹس واز آل اباؤٹ دی پائیکیلوسائٹوسس. ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ ویل.